جنرل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اسلام آباد مذاکرات بے نتیجہ ختم ہوئے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ کے بیان کو اگر سامنے رکھے تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور یہ مکمل طور پر زیرو سم گیم نہیں تھا، بلکہ بات چیت دوبارہ سٹارٹ ہو سکتی ہے کسی بھی وقت؟ عادل تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے پروگرام میں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ریئلسٹیکلی سپیکنگ ہمیں اسی طرح کی توقع تھی اس راؤنڈ آف ٹاک سے کہ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ایک ہی سٹنگ میں تمام پرابلمس کا حل نکل آئے گا، وہ شاید ایک ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن تھی۔ تو میں نے ان ٹاک سے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر اتنا بھی اچیو ہو جائے کہ دونوں پارٹیز اس پہ متفق ہو جائیں کہ وہ اپنی ٹاکس کو جاری رکھیں گی تو یہ کوئی کم سکسیس نہیں ہوگی۔ میرے نزدیک بہت قابل ستائش اور بڑا ایک قابل فخر امر تھا کہ پاکستان ایمرج ہوا ایز ایجنٹ آف پیس، اور اس پروسیس میں جو ابھی آپ سٹیٹمنٹ بتا رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اور جب جو جے ڈی وینس کی بھی جو سٹیٹمنٹ تھی اس سے بھی یہی لگتا تھا کہ راستے بند نہیں ہوئے۔ ایک دو چیزوں پہ ڈائیورجنس آف اوپینین ہے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر کنورجنس ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ امریکہ ظاہر اپنے مسلز تو فلیکس کرے گا، وہ ایک سپر پاور ہے، وہ اپنی اتنی آسانی سے اپنی شکست تقسیم نہیں کرے گا، اور اس کی کوشش ہوگی کہ ایران کے اوپر مزید پریشر ڈال کے اسے کچھ ریلیکسیشنز اچیو کی جائے۔ لیکن مجھے امید ہے کہ ابھی بھی 8-9 دن ابھی بھی باقی ہیں یہ جو ڈکلیئرڈ سیز فائر تھا، تو مجھے امید ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے بات چیت کا آغاز ہو جائے۔ رائٹ، احمد عربی صاحب، آپ کے خیال میں دونوں ممالک کا ایک دوسرے پر عدم اعتماد ہے، تو یہ دونوں فریقین نے پھر بھی پاکستان پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کی یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے، اور پاکستان کے مزید کردار ادا کرنے کے لیے کس حد تک لیوریج فراہم کر سکتا ہے پاکستان کے پاس اب، اور کتنا اسپیس موجود ہے دوبارہ ڈائیلاگ میں لانے کے لیے؟ جی بہت شکریہ۔ پاکستان کا جو رول ہے اس میں وہ تو امپورٹنٹ، اس وجہ سے میں ہمیشہ یہی بات کر رہا ہوں کہ آپ سٹینڈرڈ اس کو رکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ٹویٹ تھی جس میں انہوں نے کہا تھا that the civilization will come to an end، اور جو یہاں پہ ہم وار سینیریوز کو پڑھتے رہتے ہیں تو ایک سینیریو بلڈ کیا جاتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر ہولوکاسٹ ہو گیا اور نیوکلیر ہولوکاسٹ ہو گیا اور نیوکلیر بامبس چلنا شروع ہو گئے، تو کہا جاتا ہے کہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی پروبیبلٹی کم ہے کہ وہ مکمل طور پر تباہ ہوگی، کیونکہ دنیا سے ذرا ہٹ کے ہیں وہ۔ اور وہاں پہ بھی آسٹریلین پرائم منسٹر بھی کہہ رہا تھا کہ پیٹرول کی پرائسز زیادہ ہو رہی ہے، تو میں اپنی عوام کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں۔ تو یہ ایک وہ جنگ ہے جس کے اکنامک آفٹر شاک 7 بلین پاپولیشن نے بیئر کی ہیں، اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ یہ سویلائزیشن ول کم ٹو این اینڈ، اور پھر 72 آورز کے اندر ایک سب سے پہلے سیز فائر کروانا۔ سیز فائر سب سے مشکل پارٹ ہوتا ہے کانفلکٹ ریزولوشن کا، کیونکہ اس میں جو ایکٹرز ہوتے ہیں، فائٹرز ہوتے ہیں، وہ کائنیٹک ڈومین سے ڈپلومیٹک ڈومین میں شفٹ کر رہے ہوتے ہیں وداؤٹ اینی سبسٹانشیل پولیٹیکل گارنٹیز۔ سو پہلے وہ کروانا، اور پھر 72 گھنٹوں کے اندر اندر ان سویلائزیشن اینڈ کرنے والے پلیئرز کو ٹیبل پہ لا کے بٹھانا، اور اس میں ایک ہیومن فیکٹر، میڈیشن کا، ڈپلومیسی کا، ڈائلاگ کا، یہ سارا ایڈ کرنا ہے۔ یہ ان اٹ سیلف شو کرتا ہے کہ پاکستان کی جیو پولیٹیکل فارن پالیسی ڈیپتھ اور پاکستان کا لیوریج اور ریلیشن پوری دنیا کے ساتھ کس طرح کے۔ سو سب سے پہلے تو یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ when we talk about conflict resolution، تو پچھلے 100 سال کی جو ریسرچ یا اسٹڈی ہے اس کے مطابق دو ملک جو آپس میں جنہوں نے جنگ کی، اس کے بعد سیز فائر ہوا، سیز فائر کے فوراً بعد امیڈیٹ وار میں جانے کے چانسز صرف 12% ہوتے ہیں۔ 88% چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ممالک دوبارہ جنگ میں نہیں جائیں گے، جس طرح آپ نے اکانومسٹ کا بھی ریفرنس دیا، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اب دوبارہ جنگ میں جانا جو ہے وہ مشکل ہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دوبارہ جنگ میں نہیں جائیں گے تو وہ وار جس کے اندر ایک باقاعدہ پوٹینشیل موجود تھا ٹو بیکم اے ریجنل اینڈ این اے گلوبل وار، پاکستان کی سیز فائر ایفرٹس کی وجہ سے اس کی جو پروبیبلٹی ہے وہ شرنک ہو کے بہت کم ہو گئی۔ سو یہ پاکستان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اس میں۔ تیسری بات یہ کہ ان ڈائلاگس کے اندر جو انٹیگرل رول پاکستان نے پلے کیا ہے، ابھی آگے جو بھی فریم ورک مارز وجود میں آئے گا، جس بھی طریقے سے یہ ڈائلاگس آگے بڑھیں گے، ڈی ایسکلیشن اور یہ باقی ساری چیزیں، سسٹینیبل پیس کی طرف جو چیزیں جائیں گی، اس میں پاکستان کا جو رول ہے وہ ایک سٹینڈرڈ ہے، وہ باقاعدہ طور پہ اینڈ تک موجود رہے گا۔ اور یہ جو ابھی آپ نے اسلام آباد کے اندر دیکھا ہے، یہ فیز 1 تھا ٹاکس کا، اس کے اب ملٹیپل فیزز چلیں گے۔ آپ جے سی پی او اے کی بات کریں تو وہ 2 سال تک ڈائلاگس چلتے رہے۔ آپ یو ایس اور جو چائنا کی برج کا کردار جس میں پاکستان نے ادا کیا تھا کولڈ وار کے دوران، وہ بھی کئی سال تک چلتے رہے۔ تو ایک لینتھی پروسیس ہے، اور جو قطر مذاکرات افغانستان والے 3 سال تک چلتے رہے۔
جی بالکل بالکل، تو یہ لمبے مذاکرات چلتے ہیں. دیکھیں 50 سال کا بیگیج ہے ان دونوں ممالک کے درمیان میں. دوسرا یہ دو ایکٹرز نہیں ہیں اس میں ملٹیپل ایکٹرز ہیں. اس میں پورا مڈل ایسٹ انوالو ہے, اس میں ساؤتھ ایشیا انوالو ہے, اس میں چائنا انوالو ہے. کچھ سامنے آ کے انوالومنٹ اپنی شو کر رہے ہیں, کچھ بیک اینڈ پہ کر رہے ہیں, اور ری امیجن کیا جا رہا ہے ایک سیکورٹی فریم ورک مڈل ایسٹ کا. تو یہ ایک لمبا اور لینتھی پروسیس ہے. پہلا فیز ہینڈز ڈاؤن سکسیسفل رہا ہے. پاکستان پلیڈ اے ویری وائٹل رول. پاکستان ہیز ایمرجڈ ایز اے نیٹ اسٹیبلائزر جس پہ پوری دنیا کے تمام ایکٹرز ٹرسٹ کر سکتے ہیں, اور وہ میڈیٹ کروا رہا ہے پاکستان. سیکنڈ فیزز جو ہیں وہ یہیں سے پھر ایمینیٹ ہوں گے. رائٹ. امبیسڈر صاحب آپ کے خیال میں یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ایک تو اس کو ذرا اینالائز کیجئے گا, جو اسلام آباد میں ہونے والی ڈیولپمنٹ ہے, جو ڈائلاگ ہوا ہے, اور کیا ڈائلاگ کا سیکنڈ راؤنڈ شروع ہونے کا امکان ہے اور جلد شروع ہونے کا امکان ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ہم نے تو اپنا کام کیا. ایک جو ہے ایک بہت ہی انکنٹرولڈ ایسکلیشن جو تھی, اور جہاں پہ بالکل ایک ایج آف اپوکلپس پہ تھے, وہاں سے لے کے ایک ہیوج ڈپلومیٹک بریک تھرو اور ان کو مذاکرات کی میز پہ لے کے آئے, اور بہت ہی پروڈکٹیو مذاکرات بھی ہوئے, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں 21 گھنٹے لمبے مذاکرات چلے ہیں یہ, تو یہ کوئی اور وہ بھی کچھ 47 سال کے بعد اس لیول پہ جو ہے ان دونوں ملکوں کے, ایران کے اور امریکہ کے آپس میں مذاکرات ہوئے فیس ٹو فیس. تو یہ تو ایک ظاہر ہسٹورک اوکیزن تھا. بٹ دیکھیں میں نے تو پہلے ہی یہ جو ہے نا اپنی ایکسپیکٹیشن ظاہر کی تھی کہ یہ ایک ہی سیشن جو ہے شاید کافی نہ ہو, کیونکہ اتنے زیادہ یہ دہائیوں پرانے امور ہیں, اور یہ نیوکلیر خاص طور پہ میں نے کہا تھا یہ ایشو بہت ہی کمپلیکیٹڈ بھی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ پوری طرح سے نتیجہ خیز تو نہیں ہوئے ظاہر ہے, لیکن دونوں سائڈز کی جو اس کے بعد کی سٹیٹمنٹس ہیں, دیکھیں اس میں انہوں نے کہا کہ صرف 2-3 امور رہ گئے ہیں, باقی تو سب پہ آلموسٹ اتفاق ہو گیا تھا. ایرانین سائڈ سے بھی بیان آیا کہ جی ہم بہت ہی قریب تھے ایک معاہدے کے. تو لیکن اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو خیر ایرانین سائڈ سے بھی خاصی ٹف نیگوسیشنز ہوتی ہے, ان کا یہ ٹریڈیشنل سٹائل ہے. تو کچھ چیزیں جو امریکن چاہ رہے تھے خصوصاً جو ہے ابنائے ہرمز کے بارے میں اور نیوکلیر پہ, اور جو کچھ چیزیں جو ایران چاہ رہا تھا وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ جو انٹرنیشنل گارنٹیز, اور پھر ظاہر وہ جو سینکشنز ریلیز ہے, اور جس طرح سے وہ اپنے وہ ایسٹس کی انفریزنگ چاہتے تھے, تو شاید وہ تھوڑے سے ایسے امور بنے کہ جس پہ بات نہیں بن سکی. اب جو ہے اب دونوں طرف سے ہم خصوص پوسچرنگ دیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اس وقت امریکہ نے دیکھیں بلاکیڈ کا اعلان کیا ہے. اب یہ بلاکیڈ جو ہے ظاہر ایک ہائی رسک آپشن ہے, اس لیے کہ اقتصادی طور پہ دیکھیں کیا ہوگا اس سے تیل کی قیمتیں کافی زیادہ اوپر جا سکتی ہیں. اس سے پہلے لیکن اس سے پہلے تو یہ تھا کہ الٹا انہوں نے جو ایرانین آئل جس پہ بہت عرصے سے سینکشنز لگائی ہوئی تھی, اس پہ ٹیمپریریلی سینکشنز ہٹا دی تھیں تاکہ جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ ان میں کچھ کمی آئے. تو ابھی جو ہے ابھی جب انہوں نے یہ کیا ہے, جب بالکل بلاکیڈ آلموسٹ وہ کرنے جا رہے ہیں اس وقت, تو اس سے ظاہر ہے کہ ایران کا جو تیل ہے وہ مارکیٹس میں نہیں پہنچے گا, اور باقی تو ساری ابنائے ہرمز پہلے ہی رکی ہوئی تھی دوسروں کے لیے, تو اس سے ایک دم بہت ہی زیادہ سپائک آئے گی. اب امریکہ نے ظاہر یہ طے کر لیا کہ جی ٹھیک ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ایران کی سب سے بڑی لیوریج یہی ہے کہ جی وہ اکنامک کاسٹ بڑھا رہے ہیں اور اسی کا پریشر ڈال رہے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ عرصہ تک اس کو لے سکتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ یہاں سے تھوڑی سی لچک دکھائے زیادہ. ایرانین سائڈ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ اپنا ہرمز ان کا ٹرمپ کارڈ تھا, اور یہ جو اکنامک کارڈ ہے, جو اکنامک لیوریج ہے, یہ ان کے لیے بہت ہی اہم ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کاسٹ شاید ٹرمپ نہیں لے سکیں گے. تو لیکن دیکھیں اس ساری چیز میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں مس کیلکولیشنز ہو سکتی ہیں. تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں سائڈز پہ ہی لچک ہونی چاہیے, ان کو اپنا ری تھنک کرنا چاہیے اپنی یہ اسٹریٹجی, اور واپس مذاکرات کی میز پہ آنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں اس قسم کی پوسچرنگ سے ان کی جو بارگیننگ پوزیشنز ہیں اس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور راؤنڈ مذاکرات کا اس طرح کا, یا ویسے ہی انڈائریکٹ مذاکرات کافی ساری بات چیت. جی اب یہ دیکھیں یہ تو ظاہر ہے منحصر ان دونوں فریقوں پہ. پاکستان تو ایز اے فیسیلیٹیٹر ہی اپنا کام کر سکتے ہیں. پاکستان نے تو ابھی بھی دونوں سائڈز کو یہ پیشکش بھی ہے پاکستان کی, اور پاکستان ان کو پرسویٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے کہ واپس مذاکرات کی میز پہ دوبارہ سے آئیں. تو
پاسبلٹی ہے، لیکن وہ تبھی ہے کہ اگر زیادہ ٹف نیگوسیشنز کی کوشش نہ کی جائے. تو کیونکہ اگر دونوں سائڈ اسی طرح اپنے موقف پہ انہوں نے لچک نہیں دکھائی مزید، تو پھر تو یہ سچویشن جو ان سی ہے تھوڑی خرابی کی طرف بھی جا سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں. اوکے، فیئر انف. جان صاحب ابھی جو بات کر رہے ہیں ایمبیسڈر صاحب بھی کہ جو پوسچرنگ کر رہے ہیں دونوں، اس سے تو آئل پرائسز ہوں یا اکنامک ظاہر پرابلمز آئیں گے. یہ جو نیول بلاکڈ ہے اس کا مقصد ایران کی اکنامک اسٹرینگولیشن لگ رہی ہے اپیرنٹلی، جس سے ایران کے ساتھ چین بھی افیکٹ کرے گا. کیا اس پروسیس کو جاری رکھنا ممکن ہوگا امریکہ کے لیے، کیونکہ امریکہ کے سابق فوجی ماہرین سائبر حملوں کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں؟ عادل دیکھیں، یہ جو ایکشن امریکہ بھی لے رہا ہے بلاکیڈ کا، اس کو ہمیں ڈسائفر کرنا ہوگا فرام 3 کی پوائنٹس. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوانا بھی ایک میٹر آف پریسٹیج بن گیا ہے یو ایس کے لیے. بینگ اے سپر پاور، وہ اس قابل نہیں اپنے آپ کو سمجھ رہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوا سکیں ایٹ دیئر اون. انہوں نے بہت کوشش کی کہ ان کے الائز ان کے ساتھ کھڑے ہوں، چاہے وہ مڈل ایسٹ کے تھے یا یورپ کے تھے، کوئی بھی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. تو ورچولی امریکہ اکیلا رہ گیا ہے اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوانے میں. ابھی ناؤ کیا آبجیکٹیوز ہیں امریکہ کے اسٹریٹ آف ہارمز کے بلاکڈ کے؟ جیسے امبیسڈر صاحب نے کہا کہ ڈیفینیٹلی ایک تو آبجیکٹو یہ ہے کہ ایرانین اکانومی کو کرپل کیا جائے، بیکاز جو ان کا آئل ابھی تک فلو کر رہا ہے اور ان لوگوں کو جا رہا ہے جو کہ ایران کی طرف فیوریبل ہے، وہ بند کیا جائے اور نہ کوئی شپ اندر جائے اور نہ کوئی باہر جائے. ایک تو یہ اس کا آبجیکٹو ہے. دوسرا آبجیکٹو میں سمجھتا ہوں کہ جو امپلائڈ ہے کہ وہ ممالک جو کہ امریکہ کا ساتھ نہیں دے رہے اسٹریٹ آف ہارمز کو اوپننگ کے، ان کو جو ہے وہ پین فیل کروایا جائے. آج ایک میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، جس میں انہوں نے کہا کہ جاپان اور کوریا، جاپان 93% ڈپینڈنسی ہے اس کی آئل کے اوپر اس ریجن سے، اور کوریا کی بھی مور دین 40% یا 50% ہے. جاپان میں یو ایس کے 50,000 ٹروپس ہیں اور کوریا میں 45,000 ٹروپس ہیں. یہ آئی ایم کوٹنگ اٹ فرام دا ٹویٹ. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا خیال ہے کہ ہم نے اتنا کچھ جاپان اور کوریا کے لیے کیا، لیکن وہ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوانے میں. تو آپ امیجن کریں جب ان ممالک کی ترسیل جو ہے وہ بھی بند ہوگی اور ان کو بھی آئل نہیں پہنچے گا، تو وہ مجبوراً امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ بیکاز ان دیئر اون انٹرسٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ان کا آبجیکٹو ہے. تیسرا جو آبجیکٹو ہو سکتا ہے وہ ہے ٹو ہرٹ چائنا، جو کہ رائیول ہے امریکہ کا. وینیزویلا آئل بند ہونے سے بھی چائنا ہرٹ ہوا. مڈل ایسٹ کا آئل اگر یہاں پہ یہ بلاکیڈ ہو جاتا ہے تو آلدو چائنا نے وارن کیا یو ایس کو کہ ناٹ ٹو میڈل ود دا فری فلو آف ٹریفک ان انٹرنیشنل واٹرز. ان کے ڈیفنس منسٹر کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے چائنا کے. لیکن یہ کہ یہ ملٹیپل ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں اس کے آبجیکٹیوز کی. جہاں تک رہی بات کہ اس کو ہولڈ کرنا یا مینٹین کرنا، میرا خیال ہے کہ میرلی یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ صرف ایئر پاور سے ملکوں پہ قبضہ نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف نیول پاور سے بھی یہ کچھ نہیں ہو سکتا. جب تک اس اسٹریٹ آف ہارمز کے دونوں شولڈرز کو امریکہ نہیں پکڑتا بائی بوٹس آن گراؤنڈ، اس کی اپنی امپلیکیشنز ہیں، تو وہ انشور نہیں کر سکے گا. رائٹ. لیکن جنرل صاحب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا، ایئر پاور کا بھی پرابلم یہ کہ جو ٹرین ہے ایران کی وہ بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے نا، کہ جہاں پر ایئر ڈومیننس کام نہیں آ رہی. کچھ کنٹریز میں میرا خیال ہے ایئر ڈومیننس بھی کام آ سکتی ہے اگر اس کی ٹرین اتنی ٹف نہ ہو. لیکن یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ بلاکڈ کرنے کے بعد مینٹین کرنا جو ہے وہ مشکل ہوگا دونوں کے لیے، چاہے یہ کہتے ہیں ہم انٹرنیشنل واٹرز میں امریکنز بلاکڈ لگائیں یا یہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو ہم بند کریں. اس کے ظاہر اکنامک اسٹرینگولیشن کے علاوہ اور بھی بہت سارے برڈنز آئیں گے دونوں کنٹریز کے اوپر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.